دیکھیے سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سلسلے میں ایک دو حدیث نہیں بلکہ ان کی فضائل پر کئی احادیث وارد ہے۔ اب آپ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، دیگر کتب احادیث دیکھ لیں گے تو جہاں ایمان کا باب ہے، نماز کا چیپٹر ہے، روزے کا چیپٹر ہے، زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، اسی طرح ایک چیپٹر ہے فضائل صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایکسلنس پر بھی چیپٹر بخاری شریف میں باندھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فضائل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد فضائل سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کی شان میں جو حدیث وارد ہیں، ایک ہی حدیث میں دونوں بزرگوں کی فضیلت، اس پر بھی الگ سے چیپٹر باندھے ہوئے ہیں۔ اور پھر فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی ساتھ فضائل اہل بیت ہے، فضائل ازواج مطہرات ہے، فضائل دیگر صحابہ ہے، فضائل عشرہ مبشرہ ہے۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے چیپٹر وائز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل پر گفتگو فرمائی ہے۔ اب ظاہر ہے اس طرح چیپٹر باندھا ہے، اس کا مطلب صحابہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، تبھی یہ باندھے گئے چیپٹرز۔ اور صحابہ نے صحابہ کی تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اور حضور نے صحابہ کے فضائل بیان کیے، تبھی صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، یوں کرتے کرتے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو چیپٹر وائز لکھ دیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ خاص کر یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہلاتے ہیں، بیکاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے یہ فرمایا کہ میرے تعلق سے دو گروہ ہوں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں ایگزیجریٹ کیے تھے، تو ایگزیجریٹ کا مطلب کیا ہے؟ اب اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک بات آ گئی تو اس کو بھی بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے تعلق سے ایسی تعریف نہ کرو جیسے کرسچینس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایگزیجریٹ کیا تھا، یعنی مبالغہ کیا تھا۔ اب اس حدیث کو لے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کی تعریف کرتے ہو، نعت پڑھتے ہو، نعتوں کی محفل رکھتے ہو، قصیدے کی محفل رکھتے ہو، سرکار نے تو خود ہی منع فرمایا کہ زیادہ تعریف مت کرو۔ اب یہ ایک الزام لگاتے ہیں اور حدیث یہ پیش کرتے ہیں۔ سو our answer is very simple کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ ایگزیجریٹ مت کرو جیسے کرسچینس نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا تھا، تو اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ what was the exaggeration done by the Christians؟ تو obviously جواب کیا دیں گے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تو میرے اور آپ کے نبی کا یہ فرمانا ہے، میری تعریف تو کرو لیکن میرے میریکلز کو دیکھ کر کے ڈوبا ہوا سورج کو میں واپس لایا، چاند کے دو ٹکڑے کیے، میرے اشارے پر درخت میرے قریب آ گئے، پتھر کنکر نے میرا کلمہ پڑھا، میرا مبارک پسینہ یہ خوشبو والا ایسا ہے کہ مجھ کو عنبر بھی اس کے سامنے فیل ہو جائے، میری لعاب دہن کی یہ فضیلت ہے کہ بیماروں کو اللہ شفا دے دیتا ہے، تو میرے ان میریکلز کو دیکھ کے مجھے اللہ کا بیٹا نہیں بنا دینا۔ یہی تفسیر اس آیت میں قل انما انا بشر مثلکم کے تحت بھی آپ کو ملے گی کہ حضور نے فرمایا کہ ان اپیرنس، بظاہر میں ایک انسان ہوں، میں انسانی شکل میں دنیا میں آیا ہوں، تو ہم حضور کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے، ریالٹی حضور کا نور ہے، دنیا میں بشری لباس میں آئے۔ تو وہاں کیا فرمایا؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرا رب بھی اللہ ہے، آپ کا رب بھی اللہ ہے، اللہ ہی نے آپ کو پیدا کیا، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، تو میرے میریکلز کو دیکھ کر تم مجھے اللہ کا بیٹا مت بتا دینا۔ تو میسیج کچھ اور ہے، اور یہ دیوبندی فالوورز، وہابی فالوورز اس سے میسیج نکالتے کچھ اور ہے، اور کرسچینس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، تو اس تعلق سے حضور نے فرمایا کہ میرے میریکلز کو دیکھ کے مجھے بیٹا مت بنا دینا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ اب الٹے پاؤں کا مطلب کیا ہوا؟ سورج ڈوب گیا، اب آئے گا تو بیک سائڈ سے آنا پڑے گا، ایک آدمی آگے چلتا ہوا گیا، آنے کے لیے پیچھے سے بیک ہونا پڑے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو میرے نبی کی شان، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک،
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو حضور کی قدرت کو یہ دیکھو، یہ حضور کے میراکلس ہے، اس کو لے کر اللہ کا بیٹا نہیں بنا دینا ہے. یہ مقصد حدیث میں اور ہے، اور یہ دیوبندی وہابی فالوورز اس کو غلط نکالتے. تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دو گروہ تھے، یہودیوں نے ان کے خلاف باتیں کی، سیدہ مریم رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، اور نصرانی نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تعلق سے بھی دو گروہ ہوں گے، ایک آپ سے ہیٹ کرے گا اور ایک آپ کو ایگزیجریٹ کرے گا. تو ایگزیجریٹ کا مطلب کیا ہوا؟ آج شیعوں میں یہ بیلیف ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ کتاب میں ان کے بیلیفز کو جمع کیا ہے. اس میں ایک بیلیف یہ ہے کہ شیعہ کی ایک جماعت ہے جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اور ایک شیعہ کی جماعت ہے جو حضرت علی کو نبی مانتے ہیں. تو اس طرح کے کئی بیلیفز ان کے بیان کیے گئے تحفہ اثنا عشریہ میں. تو ان لوگوں نے ایگزیجریٹ کیا، اور ان لوگوں کی ایک چال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو احادیث فضائل پر آئی ہے ان کو اس طرح فٹ کرتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کو گرا کے پیش کرنا، جیسے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم وغیرہ کو گرا کے پیش کرنا. تو یہ جو چال ہے نا، اس سے ہمیں بہت بچ کے رہنا ہے. اگر ہمارا کوئی بنام سنی عالم بھی ہو اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم امام بخاری سے بڑھ کر نہیں ہیں، ہم امام مسلم سے بڑھ کر نہیں ہیں، ہم صاحب مشکات سے بڑھ کر نہیں ہیں. انہوں نے بھی جب حدیث کا باب باندھا تو پہلے فضائل صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر کا رکھا، پھر سیدنا فاروق اعظم کا رکھا، پھر دونوں کے نام پر جو حدیث وارد ہے اس کو رکھا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا. تو یہ جو ترتیب ہے اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا کہ جو مجھ پر، جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر مجھے فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑوں کی سزا دوں گا. تو اب حضرت علی کے ماننے والے اگر اس طرح ایگزیجریٹ کریں گے تو یہ ان ریالٹی ماننے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دو گروہ ہوں گے، ایک حد سے زیادہ تعریف کرے گا اور ایک ان کی برائی کرے گا. تو رافضی بھی آ گئے غلطی پر اور خارجی بھی غلطی پر آ گئے. تو ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو فضائل اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان فرمائے اس کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی صاحبزادی ہے ان کے لیے حضرت علی کا انتخاب فرمایا. اب سیدہ فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ صرف جنتی عورتوں کی سردار نہیں بلکہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار بھی ہے. تو یہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بھی ہے، جنتی عورتوں کی سردار. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو انتخاب ہوا، جو سلیکشن ہوا، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو داماد، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں خلفاء میں سے، خلفاء کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو کائنات کی عورتوں کی سردار کا نکاح ہوا. ظاہر حضور کی دوسری بیٹیاں بھی کائنات کی سردار ہیں، سرکار کی اولاد ہے، لیکن خاص فضیلت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آئی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ساس کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے. ایک طرف ماں، دوسری طرف بیٹی، دونوں عورتوں کی سردار ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد بننا، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، ان کے والد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ